آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات کی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی آپ کو نہ آتا ہو؟ لیکن ایک ایسی بات ہے جو ہم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز اپنے رب کے ساتھ ہماری باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں وہ سکون، وہ لذت اور وہ سرور حاصل نہیں ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا تھا، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوتا تھا۔ جس بندے کو اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کی لذت کا اندازہ ہو جائے، یقین کیجئے کہ جیسے انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ محبت اپنا جو محبوب ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ طویل سے طویل ہوتا جائے۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کی لذت کا اندازہ ہو جائے تو یقین کریں ہماری نمازیں بھی طویل ہو جائیں، ہمارے رکوع لمبے ہو جائیں، سجدے ہمارے لمبے ہو جائیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ رب کے ساتھ باتیں کرنے کا سرور کتنا زیادہ ہے۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم نماز میں کیا کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، چونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، ہم اردو دان ہیں، تو ہمیں لازمی طور پر نماز میں پڑھی جانے والی جتنی بھی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ جو ثنا ہے، دعائے استفتاح ہے، یہاں سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی بھی چیزیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں نماز میں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمیں ان ساری دعاؤں کا، تسبیحات کا ترجمہ اور مفہوم آنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کا کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔